اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوگا سچ کا سامنا کے پلیٹ فارم سے خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ آپ کی خدمت اقدس میں محبتوں برا سلام پیش کر رہا ہوں، اور محبتوں کے ساتھ اس سلام کو قبول فرمائیے۔ ناظرین، آج کا جو خوبصورت ٹاپک ہے وہ وراثت کے حوالے سے، اور بالخصوص وراثت میں خواتین کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اور الوکیل ہیومن رائٹس پروٹیکشن سیل کی پوری ٹیم جو ہے، جن کی کاوشوں سے انسانی حقوق کے بارے میں ہم سب مل کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ رب العزت اس حصے کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب ہوگا سچ کا سامنا کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے یہ خوبصورت اویئرنیس پروگرام جو ہے آپ سب کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، قانون وراثت جو ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وراثت کا جو علم ہے وہ آدھا علم ہے، یعنی باقی سارا علم ایک طرف اور وراثت کا جو علم ہے وہ ایک طرف، اور یہ انتہائی ضروری علم ہے جس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے حقوق اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے رائٹس کا، اپنے شیئرز کا پتہ نہیں ہوتا، اور خواتین کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے ان کا بھی جاننا، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے جی کہ یہ بات لوگ سامنے لے کر آتے ہیں جی کہ جو شریعت میں حصے ہیں وہ عورت کو کم کیوں دیا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ کیوں دیا جاتا ہے۔ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، قرآن اور سنت میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر جو بھی چیز ہے وہ مکمل ہے۔ ہمارا دین جو ہے ایک مکمل دین ہے، ایک جسٹیفائیڈ دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر چونکہ فائنینشیل تمام رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس نے بیوی کا مینٹیننس پے کرنا ہوتا ہے، بچوں کا مینٹیننس پے کرنا ہوتا ہے۔ خواتین چاہے لاکھوں روپے کما رہی ہوں لیکن ان پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے، لائبلٹی مرد پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کو عدت کی صورت میں حق مہر کی صورت میں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ حق مہر میں کبھی جائیداد، زیورات، اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز بھی انہیں دی جاتی ہے۔ تو مرد کو جو ہے حق مہر میں یا اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ بینیفٹ نہیں دیے جاتے۔ تو لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دین کے اندر چیز ہے، وہ دین کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ مکمل ہیں اور جسٹیفائیڈ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ 3-4 جگہوں سے بھی انہیرٹ کرتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بطور بیوی، بطور ماں، بطور بیٹی، یہ جو ہے وہ جب انہیرٹ کرتی ہے تو وہ ملا کے تو اس کے شیئرز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، جسٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھنے میں یہ آیا کہ ہمارا بیسیکلی جو یہ پروگرام ہے یہ خواتین کے جائیداد میں اور وراثت میں حقوق کے حوالے سے ہے، لیکن ہم نے چونکہ جب وراثت کی بات کرنی ہے تو ہم نے اوورآل وراثت کی بات کرنی ہے۔ خواتین کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس لیگل ایئر کا کتنا شیئر بنتا ہے وراثت میں۔ تو اس لیے میں تمام جتنا بھی وراثت کا قانون ہے اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، لیکن بالخصوص یہ پروگرام ہم خواتین کے وراثت کے اندر جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے اس کو میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں والدین کی طرف سے، تو اس لیے جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا، یا اکثر کسی نہ کسی طریقے سے مولڈ کر کے، سمجھا کے، جذباتی باتیں کر کے تو اس کا ہے وہ جو میل ممبرز ہوتے ہیں فیملی کے اپنے نام کروا لیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہماری یہ رسم ہے یا رواج ہے کہ جو جائیداد ہے وہ خواتین کو دی ہی نہیں جاتی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ شادی کر کے چونکہ خاتون کسی باہر کے خاندان میں جائے گی تو خاندان کی جائیداد جو ہے وہ باہر
نہ جائے۔ اور یا یہ کہا جاتا ہے جی کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو جب طلاق ہو جائے اور عدت میں ہوتی ہیں تو تب بھی اگر خاوند فوت ہو جائے تو وہ اللہ کے حقدار ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر اگر خاوند فوت ہو گیا ہے تو بیوی نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لی ہے تو پھر بھی یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ چونکہ اب دوسری جگہ شادی کر چکی ہے تو وہ جو پریویس ڈیسیزڈ خاوند ہے اس کی جائیداد میں حق نہیں رکھتی۔ تو یہ تمام کانسیپٹ غلط ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے بطور مسلم کہ شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ہمارا آئین پاکستان اور قانون کیا کہتا ہے۔ ہم اس کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق آگے شیئرز کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے شریعت میں قرآن پاک کے اندر جو خواتین کا یا جنرلی جو حق دیا گیا ہے اس کے بارے میں ملاحظہ کریں گے۔ اور قرآن پاک کی جو ہے وہ پارہ نمبر 4 ہے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 جو ریلیونٹ ہیں شیئرز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے۔ تو آیت نمبر 11 جو ہے اس میں یہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ لیگل ایئرز کون سے ہوتے ہیں، مرنے والے کے وارثان کون سے ہوں گے اور ان کو کتنا کتنا حصہ جائے گا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 12 جو ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ اس میں بھی اسی طرح ڈسٹریبیوشن آف شیئرز کیا، لیکن اس میں جو سخت احکامات ہیں وہ ڈرایا گیا ہے کہ یتیموں کا حق نہ کھائیں اور جو حقدار ہیں ان کا حق ان تک پہنچنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کا حق کھاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں ہمیں دنسایا جائے گا۔ تو قرآن پاک کے احکامات اس حوالے سے بڑے سخت ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف شیئرز ہے چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ صرف میں 2 احادیث جو ہیں وہ کوٹ کروں گا چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہے، تو صرف یہ میں شریعت کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس پر بات کر کے آگے چلوں۔ کسی دوسرے شخص کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی ناحق اپنے قبضے میں کر لے گا تو قیامت کے دن اس کو زمین کی 7 تہوں تک دنسایا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کا تھوڑا سا بھی حق ناحق کھا لے، اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کھا لے، ناجائز طور پر کھا لے، تو وہ 3 مرتبہ شہید ہو اور 3 مرتبہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ شہادت کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے سخت احکامات ہیں دین کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم اگر دینی جو ہمارے اصول ہیں اور شریعت کے حوالے سے یہ بات اگر ہم دیکھیں، اس کا بغور اگر ہم جائزہ لیں تو ایک شخص جو اپنی کسی بہن کا، اپنی کسی بھابھی کا، اپنے یتیم بھتیجوں کا، بھتیجیوں کا اگر وہ حق کھا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی جتنا بھی کمائی ہے، جتنا بھی وہ رزق کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کی تمام عبادات، چاہے وہ روزے رکھے، ساتھ ساتھ حج کرے، نمازیں پڑھے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے رزق حلال کھانا اور کمانا چھوڑ دیا۔ اور جب تک یہ اس کے اوپر ذمہ داری موجود ہے تب تک وہ اپنی بخشش کے لیے بھی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ یہ واضح احکامات ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر کہ آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ اب ہم چلتے ہیں جی آئین پاکستان میں بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں اس کی طرف۔ تو جائیداد کے حوالے سے آئین پاکستان میں بنیادی حقوق آرٹیکل 23 اور 24 ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا جو شہری ہے وہ اپنی جائیداد کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا
اس کو یوٹیلائز کرے گا، اس سے بینیفٹ حاصل کرے گا، اور کوئی بھی دوسرا شخص اس کا حق نہیں لے سکتا، اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کی جائیداد جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا، اس کی جائیداد اس کی مرضی کے بغیر ایون استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اور آرٹیکل جو ہے 25 ہے، آرٹیکل 25 جو ہے یہ ہے کہ تمام شہری جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی نظر میں یکساں ہیں، اور کسی بھی شہری کو رنگ، نسل، جنس، مذہب، زبان اور رسم و رواج کی بنیاد پر اس کو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل میں اس لیے یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کہ اگر ایک مرد ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے، تو وہ اگر انہیرٹ کر رہا ہے وراثت میں سے کوئی جائیداد لے رہا ہے، جس طرح اس کا رائٹ ہے اسی طرح برابری کی سطح پر اس کی بہن کا بھی رائٹ ہے، اس گھر کی خاتون کا بھی اسی طرح رائٹ ہے، اس گھر کی بیوی کا بھی اسی طرح رائٹ ہے، اس گھر کی بیٹی کا بھی اسی طرح، اس گھر کی بہن کا اسی طرح بالکل رائٹ ہے۔ تو یہ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ جو ہے وہ تمام شہری جو ہیں وہ یکساں ہیں، اور وراثت کے جو ہمیں حقوق دیے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر محمدن لاء کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ محمدن لاء کا چیپٹر نمبر 6 ہے جی، چیپٹر نمبر 6 میں وراثت کی ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کتنا حصہ کس کو جائے گا، اور اسی طرح اسی چیپٹر میں جو ہے وہ 2 کیٹاگریز آ جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ حنفی لاء ہے اور ایک جو ہے وہ فقہ جعفریہ ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ شیئرز کی ڈسٹریبیوشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور حنفی لاء کے مطابق شیئرز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں شیئرز کی طرف کہ کتنے کتنے شیئرز ہوں گے اور کس کس کو کتنا شیئر ملے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اپنے کومنٹس کیجئے گا، اپنے اس پروگرام کے بارے میں اپنے کومنٹس آپ ضرور کیجئے گا، اور آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا، اور بالخصوص اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات ضرور پوچھئے گا، کومنٹس میں ہی پوچھئے گا، پھر میں آپ کو اس کا باقاعدہ جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اور قانون کے مطابق جو بات ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت سارے ویورز موجود ہیں جی، محترمہ رابعہ جنجوعہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ان کا بہت شکر گزار کا سامنا کی اونر ہیں، چیئر پرسن ہیں۔ چودھری مبشر ایڈوکیٹ صاحب نے کلر سیدہ سے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ نعیم بیگ صاحب، غزالہ ملک صاحبہ نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ حماد یاسین صاحب نے جوائن کیا، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ شاہد اسحاق صاحب نے جوائن کیا، اور شیخ فرق صاحب نے جوائن کیا۔ اسی طرح بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا، اس میں اپنے کومنٹس ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اب جو ڈسٹریبیوشن آف شیئرز ہے وہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو قانون ہے، چونکہ ہمارا قانون سٹینڈ کرتا ہے وہ ہماری شریعت پہ، اور شریعت کے مطابق ہی شیئرز کی جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ متوفی جو ہیں، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثان کون کون سے ہوں گے، پھر اس کے بعد آگے ڈسٹریبیوشن آف شیئر ہوگی۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے والدین زندہ ہیں، تو وہ اس کے لیگل ایئرز میں شامل ہوں گے، وارثان میں شامل ہوں گے، اس کی بیوی شامل ہوگی، بیوہ جو ہوگی، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں شامل ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی شیئرز کی۔ اگر والدین زندہ ہیں تو 1/6 والد لیں گے اور 1/6 حصہ والدہ لیں گی، یعنی کل جو جائیداد ہے اس کا 1/6 چھٹا حصہ والد لیں گے اور اسی طرح چھٹا حصہ والدہ لیں گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بیوہ، 1/8 حصہ لے گی۔ اگر ایک سے زیادہ بیوہ ہیں تو ان کا حصہ اسی طرح تقسیم ہو جائے گا۔ 1/8 حصہ جو ہے وہ 2 بیویاں یا 3 بیویاں ہیں، ان سب پہ 1/8 حصہ رہے گا۔ اگر بیٹے موجود ہیں تو 1/2 حصہ بیٹے لیں گے، اور اگر بیٹیاں موجود ہیں تو
2/3 حصہ بیٹیاں لیں گی۔ اب یہاں پہ اکثر جیسے سوال میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ حصہ ہو جاتا ہے، تو اس کی میں نے تفصیل جو ہے وہ بتا دی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر والدین بھی نہیں ہیں اور بیوہ بھی نہیں ہے، اور فرض کریں 1 لاکھ روپے کی رقم ہے، تو 1 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اس کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اس سے 4 کیے جائیں گے۔ 2 حصے جو ہیں وہ ایک بیٹے کو دے دیے جائیں گے، یعنی 50,000 روپیہ بیٹے کو دے دیا جائے گا، اور باقی 25,000 روپیہ 2 بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے وہ اولاد میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو اولاد اگر والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں اور اولاد نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ 1/3 حصہ جو ہے وہ والدہ لیں گی، باقی سارا حصہ جو ہے وہ والد لے لیں گے۔ اگر بیٹیاں موجود ہیں، ایک بیٹی ہے تو بیٹے نہیں ہیں، تو پھر ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہوگی کہ اس جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے وہ بیٹی لے گی، جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں، والدین زندہ نہیں ہیں متوفی کے، تو پھر اس کے جو بہن بھائی ہیں ان میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر 2/3 یعنی 2/3 حصہ جو ہے وہ چلا جائے گا اس کو، جو بیٹیاں ہوں گی ان کو چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے تو وہ حصہ آٹومیٹیکلی جو متوفی کے بہن بھائی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر فوت ہو جانے والے کی اولاد نہ ہو اور مثلا بیوی فوت ہو گئی اور خاوند زندہ ہے، تو 1/4 حصہ خاوند لے گا۔ اسی طرح اگر بیوی زندہ ہے اور خاوند فوت ہو جاتا ہے اور اولاد نہ ہو تو 1/4 حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ خاوند کا جو حصہ ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو 1/2 حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملے گا اور باقی جو ہے وہ بھائی کو۔ اگر بیوی ہو صرف تو بیوی کو 1/4 حصہ جائے گا، اور خاوند ہوگا تو خاوند اگر زندہ اور بیوی فوت ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہے، تو 1/2 یعنی آدھا حصہ جائے گا۔ باقی بیوی کے اگر بہن بھائی زندہ ہیں یا والدین زندہ ہیں، اس کے جو بھی لیگل ایئرز ہیں ان کو حصہ چلا جائے گا۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ طلاق کی صورت میں جو ہے عورت اگر عدت میں ہے اور خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ ہے کہ اگر یا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے اور عدت میں ہو عورت تو وہ جو بھی اس کا شیئر بنتا ہے وہ اسے لازمی حاصل کرے گی۔ اسی طرح اگر بیوی کے نام کوئی جائیداد ہے اور عدت کا عرصہ چل رہا ہے تو وہ فوت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ریٹرن خاوند کا جو شیئر بنتا ہے اس کو ضرور ملے گا حصہ۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو قاتل بیٹا جو ہے وہ باپ کی وراثت میں حقدار نہیں رہتا، اسے حصہ کسی صورت نہیں مل سکتا۔ اور ایک بات اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ کر دیا جاتا ہے جی، کہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے یا میں نے اپنی بیٹی کو آنکھ کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ وراثت میں ہمارا جو وراثت کا قانون ہے یا ہمارا جو شرعی لا ہے یا ہمارا جو آئین پاکستان ہے، اس کے اندر یا محمدن لا کے اندر کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے کہ آنکھ کیا جا سکے۔ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگوں نے ایک مطلب پریکٹس تو بنائی ہوئی ہے، اخبار اشتہار دے دیتے ہیں، لیکن آنکھ کرنے کے باوجود بھی جب اوریجنل اونر وہ فادر اگر فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کی وراثت میں حقدار ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو دوسروں کے نام ہبہ کر دے، دوسرے وارثان کے نام، تو چونکہ مرنے پر وہ جائیداد کا اونر رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جائیداد جو ہے اس صورت میں جو ہے یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ ڈپرائیو ہو سکتے ہیں۔ آگے چلیں گے جی کہ اب وراثت کا جو ہے وہ طریقہ کار ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کس طرح دیکھی جاتی ہے کہ یہ وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک لا کی ایک ٹرم ہے کہ دی نیئرسٹ ایکسکلوڈس دی ریموٹر، یعنی کہ جو رشتے میں قریب ترین ہوگا وہ دور والوں کو پیچھے ہٹاتا جائے گا۔ جیسے
اگر ایک جو ہے باپ زندہ ہے تو باپ جو ہے وہ قریب ترین رشتے میں آتا ہے، ماں زندہ ہے تو ماں قریب ترین رشتے میں آ جائے گی، اسی طرح بیوہ ہے، اولاد ہے، یہ قریب ترین ہے۔ یہ جب ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر دور کے رشتے آ جائیں گے، بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی فوت ہو گیا تو پھر بھتیجے آ جائیں گے، تو اس طرح سے جو ہے وہ نزدیک ترین رشتے میں جو ہوتا ہے وہ باقیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے عوام میں، لوگوں میں، کہ اگر نانا زندہ ہے یا دادا زندہ ہے تو درمیان میں جو ہے وہ باپ فوت ہو جاتا ہے اور آگے پوتا پوتی یا نواسا یا نواسی یہ موجود ہے، تو کیا شریعت کے مطابق حصہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو شریعت کے مطابق حصہ نہیں جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیٹا اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو جائے اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہاں پہ دو طریقہ کار موجود ہیں جن کے تحت حصہ ملے گا۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو اب دادا کی یہ ذمہ داری ہے، قانوناً ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مینٹین کرے گا اپنے نابالغ پوتی یا پوتوں کو، ان کا مینٹیننس دادا کے ذمہ آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دادا بچے ہیں، صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے، تو وہ اپنی زندگی میں کچھ پراپرٹی یا وہ یہ سمجھتا ہے جو اس کے بیٹے کو جانی تھی وہ ان کے نام گفٹ کر سکتا ہے، ان کو ہبہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مسلم پرسنل لا آرڈیننس جو ہے 1961 کا، اس کا آرٹیکل 4 اور 5 ہے، اس کے تحت جو ہے پری ڈیسیز سن یا ڈاٹر جو ہے وہ شیئر لیں گے، وہ سٹیپ ان کریں گے اسی طرح جیسے کہ ان کا والد زندہ تھا اور اس کے مرنے کے بعد ان کو وراثت میں حصہ ملا ہے۔ تو ابھی سرے دست جو ہے اس لحاظ سے یہ قانون رائج ہے اور اس سے بھی پری ڈیسیز سن اور ڈاٹر کو مل رہے ہیں۔ اور ادروائز جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ایشو ہوتا ہے تو 27 طریقے ہیں جن کے ذریعے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، اور جو ہے وہ اگر دادا چاہے تو اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو، اور نانا چاہے تو نواسوں یا نواسیوں کو جو ہے ان کا حق ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ جب کوئی بھائی فوت ہو جائے اور اس کا شیئر جو ہے اپنے بھتیجوں کو نہیں دیتے، جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، تو یہ شرعاً اور قانوناً بالکل غلط بات ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب بات میرے خیال میں نے آپ کو سمجھا دی ہوگی کہ وراثت جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ اس کے 3 جو ہے وہ مین انگریڈینٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ متوفی جو ہے جو وہ صاحب جائیداد ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ترکہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ وارثان موجود ہونے چاہیے۔ عورتوں کے حوالے سے جو قانون میں چیز ہے کہ عورت کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ہماری حکومت کی بھی اس پہ بڑی سختی ہے، اور ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے اس پہ امینڈمنٹ بھی آئی ہے، اور سیکشن 498A جو ہے پی پی سی قانون، ہمارا جو فوجداری قانون ہے تعزیرات پاکستان، اس کی سیکشن 498A ہے کہ اگر وراثت میں کسی خاتون کو محروم کیا جائے اس کے حق سے، اس کا نام ایکسکلوڈ کیا جائے، تو اس کے لیے 10 سال سزا ہے اور 10 سال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ عورت کو محروم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بہن ہے، 4 بھائی ہیں، تو بہن کا نام ہی وراثت انتقال میں درج نہیں کروایا جاتا، وہاں پہ جو ہے وہ مس گائیڈ کر کے، جھوٹ بول کے، مس لیڈ کر کے تو بہن کا نام نکلوا دیا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے بہنوں کو کہ آپ کا جو شیئر ہے وہ آلریڈی، چونکہ ہمیں والد صاحب یہ دے گئے تھے، آپ کی شادی ہو گئی تھی اور آپ کو جہیز دیا گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ کر کے بات کر کے انہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وراثت کا انتقال جو جب بھی درج ہوگا اس میں کنسیلمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کنسیلمنٹ ہوگی یا کسی لیگل ایئر بالخصوص خاتون کا نام چھوڑا جائے گا تو 490A
498A کے تحت جو ہے یہ FIR درج ہو سکتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور پھر وہ میوٹیشن جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے، موڈیفائی ہو سکتا ہے، اور وہ جو خاتون ڈپرائیو کی جاتی ہیں ان کا شیئر ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر جرنلی کسی عورت کو محروم کیا جائے یا مرد کو محروم کیا جائے تو اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے۔ دعویٰ استقرار حق کے ذریعے اس انتقال کو منسوخ کروایا جا سکتا ہے۔ مزید عورت کو بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کا اتنا شیئر جو ہے وہ بنتا ہے، تو آپ یہ ہمیں فروخت کر دیں، اپنی مرضی کے پیسے لے لیے طے کر لیے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی دیے جاتے ہیں کبھی نہیں دیے جاتے، اور وہ ٹرانسفر کروا لی جاتی ہے، بعض اوقات ہبہ کروا لیا جاتا ہے۔ تو اگر پرانا ہبہ بھی ہو، کنسیلمنٹ سے ہو، فراڈ سے ہو، اور ڈپرائیو کر کے دیا جا رہا ہو، اگر عورت کی اپنی اولاد موجود ہے اور وہ حصہ بھائی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت بذریعہ سول کورٹ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور عموماً یہ بات کی جاتی ہے لمیٹیشن کی، تو جہاں پہ فراڈ ہو وہاں پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، آپ چاہے 30 سال ہوں 20 سال ہوں پرانی بات ہو، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ بذریعہ فراڈ کرایا گیا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر لمیٹیشن کی بات ہم کریں تو ویسے کسی بھی جو میوٹیشن ہے یا استقرار حق کا دعویٰ ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے اس کی لمیٹیشن 6 سال تک ہے، اور اگر کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو لمیٹیشن ہے وہ 3 سال تک ہے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ جو فراڈ پر مبنی ہو، دھوکہ دے کر وہ اگر ٹرانسفر کروائی جائے جائیداد، تو اس کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن اس پہ بار نہیں کرے گی۔ جب وہ علم ہوگا وہاں سے جو ہے وہ کاز آف ایکشن آپ کا شروع ہوگا اور آپ اپنا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی جائیداد کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن کہ کس طرح سے جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ میں امید کروں گا کہ یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، اس میں آپ نے دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا، اور کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو تو آپ لازمی کومنٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں گے، یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا۔ اور میں دست بدستہ التجا کروں گا ان لوگوں سے، ان اشخاص سے جو دوسروں کا حق دبائے بیٹھے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بہن بھائی ہو، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے آپ نے خود کو پاک رکھنا ہے دوسروں کا حق کھانے سے۔ آپ کسی غیر کی بھی زمین پہ قبضہ نہ کریں، غیر کے بھی حق کو متاثر نہ کریں۔ آپ نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ حقوق العباد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتے۔ اور سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے دین کے اندر، قرآن پاک کے اندر، سنت کے اندر، احادیث کے اندر، وہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی جان اور مال سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ تو میں امید کروں گا کہ جو لوگ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں یا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را آپ ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ اور اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو اس کا حق دیتا ہے تو اس کا احسان نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ ڈھونڈ کے جس کا حق آپ کی طرف بنتا ہے ان کو دیں۔ بالخصوص اکثر یتیموں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے۔ خدا را یتیموں کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کیجئے۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 11، 12، 13، 14 یہ پڑھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے سخت احکامات ہیں اللہ رب العزت کے اس حوالے سے۔ تو ہمیں جوائن کیا جناب رابعہ جنجوعہ صاحبہ نے، کافی فیڈ بیک دیا، اور عدنان جنجوعہ صاحب نے حوصلہ افزائی فرمائی، ان کا شکر گزار ہوں۔ رابعہ جنجوعہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ خاور بھائی اگر جیتے جی خونی رشتوں کی نہیں بنتی تو اگر مرنے والا اکیلا ہو اور اس کی جائیداد وہ ان ستیلے بہن بھائیوں یا ماں کو نہ دینا چاہتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا بہت خوبصورت کوسچن ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ عموماً یہ دیکھنے اور بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس کہ صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، اور دشمنی کہاں سے بنتی ہے؟ کیونکہ وہ جائیداد جو ہے وہ بیٹیوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے،
اور قریبی رشتہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے رشتے کر لیں تاکہ ان کی جائیداد بھی ان کے پاس آ جائے اور رشتہ بھی ہو جائے. اور رشتے سے انکار ہو جاتا ہے کہ جی نہیں لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے یا لڑکی کو پسند نہیں ہے. زبردستی شادی بھی قانون کہتا ہے کہ نہیں کروا سکتے, شریعت بھی کہتی ہے. تو وہاں سے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, یہاں سے پھر زج کرنا شروع کرتے ہیں, ٹارچر کرنا شروع کرتے ہیں. مین وائل اگر جو بیٹیوں کا باپ ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ صورتحال یہ آ جاتی ہے کہ وہی جو آدھا حصہ ہے وہ بیٹیاں لیں گی, باقی ریٹرن کرے گا. متوفی کے اگر بھائی زندہ ہیں, بھائی زندہ نہیں ہیں تو بھتیجوں کو چلا جائے گا. تو اب وہی لوگ جو ساری زندگی تنگ کرتے رہے ہیں, عزت نفس کو مجروح کرتے رہے ہیں, پریشان کرتے رہے ہیں, تو دل نہیں یہ چاہ رہا ہوتا کہ یہ اب اس جائیداد میں حصہ دار بنے. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی ڈسٹریبیوشن کر دیں. والد یا والدہ کے نام پہ کوئی جائیداد ہے تو آپ گفٹ کر دیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی زندگی میں ہی ان کو باحصہ برابر گفٹ کر دیں, اور وہ جو ہے اس سے مستفید ہوں گی. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جائیداد کے حوالے سے بعد میں جو اختلافات پڑتے ہیں یا پھر کیسز ہوتے ہیں تو وہ کیسز بھی نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تصفیہ رہے گا اور وہ اپنی پراپرٹی کو انجوائے بھی کریں گے. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے, جو والدین ہیں آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیں اپنے بچوں میں, یا آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں. اور جو ڈسٹریبیوشن آف شیئر ہے, ایک بات میں اس وقت کہنا بھول گیا تھا, معذرت کے ساتھ ابھی میں اس کو واضح کر دوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے اس کی تدفین کا انتظام کیا جاتا ہے. تدفین کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کوئی اگر قرض وغیرہ ہیں تو اس کی جائیداد سے قرض ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی وصیت اس نے کوئی اگر وصیت کی اپنی زندگی میں تو وصیت جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. وصیت یاد رکھیے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر 1/3 سے زیادہ ہوگی وصیت تو اس پہ وارثان کی کنسنٹ لینا ضروری ہے. اور وصیت وارث کو نہیں ہو سکتی, اپنے لیگل ایئر جو ہے اس کو وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت ہمیشہ غیر وارث کو ہوتی ہے, تو وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد ہو سکتا ہے متوفی نے یہ وصیت کی ہو کہ میری جائیداد میں سے مسجد کے نام زمین کرنی ہے, درس کے نام کرنی ہے, یا اس پہ کوئی فلاحی ادارہ بنانا ہے, تو اس کی وصیت کو جو ہے وہ عزت دی جائے گی, تکریم دی جائے گی. اور اس متوفی کی وصیت کو پورا کرنا وارثان کا فرض بھی ہوتا ہے. تو یہ میں گزارش اینڈ میں کرنا چاہوں گا کہ والدین جو ہے وہ اپنی جائیداد کو خود تقسیم کر دیا کریں اپنی زندگیوں میں, تاکہ بعد میں مسائل نہ بنیں. اور بے شک یہ متوفی پہ بھی وزن ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد جو ہے صحیح اس کے وارثان تک اگر نہیں پہنچی, بیٹیاں محروم ہو گئی ہیں, تو یہ وزن اس پہ ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ متوفی اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کا حق ادا کر دے, اپنے بیٹوں کا حق ادا کر دے, اور تاکہ مزید جو ہے وہ لیٹیگیشنز سے بچا جا سکے, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. یہ ایک اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پیغام تھا جو آپ سب تک پہنچایا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ ٹاپک ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ٹاپک ہم سامنے لاتے رہیں گے, جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, خواتین کو ان کی ورک پلیس پہ ہراساں کرنے کے حوالے سے ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے چائلڈ میریجز ہے, فورس میریجز ہیں, غیرت کے نام پہ قتل ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جتنے ویورز ہیں, ناظرین ہیں, ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اب ہوگا سچ کا سامنا کے پلیٹ فارم سے اور الوکیل تنظیم برائے انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ کو کیمرہ مین عمر علی قادری صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ.